نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا 3 دن روزے رکھنا، مرتبہ کا مطلب یہ کہ بلند درجہ ہے، 9ویں 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا، اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے اور بعض سلف صالحین سے بھی وارد ہوا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر ایسا کرتے تھے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا۔ اکثر احادیث اس کی تائید کرتی ہیں اور اسی کے بارے میں سنت وارد ہوئی۔ اور تیسرا ہے صرف 10ویں کا روزہ رکھنا، اور ایسا کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے، 3 دن روزہ رکھے، 9ویں 10ویں 11ویں۔ جو 3 نہیں رکھ سکتے وہ کم از کم 2 دن کا رکھیں، 9ویں 10ویں کا رکھیں یا 10ویں 11ویں کا رکھیں، اور جن کے لیے بہت ہی مشکل ہے وہ کم از کم 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں۔ یہ بات واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا رکھ رہا ہے، تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے یا یہ نہ کہا جائے کہ تم نے غلط کیا۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ درجے اور مرتبے ہیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے اوپر فرض روزے ہیں تو پہلے وہ پورے کریں پھر نفل پہ آئیں، لیکن اس روزے کی فضیلت کی وجہ سے آپ اس دن کا روزہ رکھ لیں، پھر اس کے بعد باقی قضا پوری کر لیں۔ یعنی فرض کی قضا سے پہلے خاص دن کا نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔ یعنی اگر کسی نے فرض پورے نہیں کیے تو نفلی سے محروم نہ رہے۔ یہ روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہ خاص دن کا روزہ ہے، جبکہ رمضان کے روزوں کی قضا کی جو مدت ہے اس میں بہت وسعت ہے، اس کی بریکٹ بڑی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کو فرض کی نیت سے رکھا جا سکتا ہے، یعنی قضا بھی رکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ بعض کی رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قضا صحیح ہوگی اور ساتھ ہی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہو جائے گا۔ یہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے، ان کے خیال میں ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ نفل نیت سے ہی رکھا جائے، فرض کو اس میں مکس نہ کیا جائے۔ لیکن 9 اور 11 کا روزہ قضا کی نیت سے رکھنا جائز ہے۔ یعنی 10ویں کا روزہ قضا کی نیت سے نہ رکھے، لیکن 9ویں اور 11ویں کا رکھ لے۔ بری کمپنی سبب بنتی ہے بعض اوقات انسان کو پھسلانے کا، برے دوست، غلط ریلیشن شپس۔ کسی بھی غلط ریلیشن شپ میں آپ دیکھیں، جو حرام ریلیشن شپس ہیں خاص طور پر، آغاز کیسے ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی اسمائل سے، ایک چھوٹی سی نظر سے، اور پھر وہ انسان کو ڈریگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کرتے کرتے بعض اوقات ایک شخص دوسرے کو یا دوسرا پہلے کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ یعنی جن کی اپنی خواہشات آپ کے ذریعے پوری ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں آپ بھی ان کا پارٹ بن جائیں، وہ آپ کو ایک طرح سے اپنی خواہشات کا غلام بنا لیتے ہیں، اور وہ آپ کو اس میں ڈریگ کرتے رہتے ہیں۔ اور شیطان برے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتا ہے، تو انسان کو اس طرف جانے میں پھر کوئی مشکل نہیں لگتی۔ انسان کہتا ہے یہ شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میں اس کا دل کیسے توڑوں؟ مجھے پتا ہے اللہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا بندوں کے دل توڑنے۔ کیا لاجک ہے غلط کام کرنے کی؟ تو اس قسم کے بہانے کر کے ہم غلط چیزوں میں جا پھنستے ہیں، اور اس طرح ان جھاڑیوں میں انٹینگل ہوتے ہیں، اپنا آپ چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اور چھوٹتے ہیں تو زخمی ہو کے نکلتے ہیں، اور ان زخموں کے مندمل ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم اگر تھوڑا سا بھی پھسلے نا، واپس آ جاؤ، آگے نہ جانا، آگے تو ہلاکت ہی کا گڑھا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہاں معذوف ہے کہ تم مصیبت میں پڑ ہی جاتے۔ اور اللہ تو یقیناً بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان ربک، بے شک رب تیرا، واسع المغفرہ، بہت وسیع مغفرت والا ہے، بہت زیادہ ہے اس کی بخشش، تمہارے لیے کم نہیں پڑ جائے گی۔ کیونکہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ بھئی ہاں ضرور کر دے گا، بار بار ان کو بتانا پڑتا ہے کہ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مغفرت بہت زیادہ ہے، اور میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، تمہیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان پریشان کرتا ہے، نہیں تمہاری معافی نہیں ہو سکتی، اس لیے تھوڑے سے مزے اور کر لو گناہ کے۔ توبہ کا دروازہ تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور واپسی کا راستہ تیار ہے، پیوڈ ہے۔
تمہارا مشتاق ہے، تمہارا شوق رکھتا ہے، دروازہ نوک کرو، راستے پہ چل پڑو، اپنے رب سے توفیق اور مدد مانگو، اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اور اسے روک لو اپنے رب کی اطاعت پر. کیونکہ ہوتا پتہ کیا، انسان جب ایک گناہ ایک دفعہ کر لیتا ہے نا اور اس کا مزہ چکھ لیتا ہے، تو پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، وہ نفس پھر پل کرتا ہے، وہ خواہش پھر اس پہ غالب آنے لگتی ہے، پھر انسان واپس ادھر پھسلنے لگتا ہے. نہیں نہیں نہیں، روکو روکو روکو، رک جاؤ، واپس نہیں جانا. ورنہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ری ہیب میں رہ کر نشہ چھوڑتے ہیں، جو ہی واپس آتے ہیں اور انہی دوستوں اور اسی کمپنی میں، پھر کیا ہوتا ہے، واپس اس میں پلٹ جاتے ہیں. اور بہت اچھے ہیں جب تک وہ ریہاب سینٹر میں، لیکن جو ہی وہاں سے نکلے پھر ویسے ہی. ہم لوگوں کا بھی حال ہی ہے. مسجد ہمارے لیے کیا ہے، ریہاب. ہاں، اور پھر جب باہر نکلتے ہیں وہی دنیا پھر ہمیں پل کرتی، پھر کھینچتی. پھر کیا کرنا چاہیے، واپس آنا چاہیے، پھر علاج کرانا چاہیے. کب تک، موت تک. اور جب تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو اور لوٹ آؤ گناہ کی طرف دوسری بار، یعنی گناہ کیا، توبہ کی، پھر دوبارہ گناہ کر لیا اور تم نے توبہ توڑ دی، تو نہ تم حیا کرو توبہ کو رینیو کرنے کے لیے، توبہ کی تجدید کے. دوبارہ توبہ کرو جتنی بار چاہے یہ کوتاہی تم سے ہو، نو میٹر واٹ، ہاؤ مینی ٹائمز. یعنی کہ جان بوجھ کے روکو اپنے آپ کو، اپنے نفس سے جہاد کرو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، لیکن اس کے باوجود پھسلو گے، پھر غلطی ہوگی تو کیا کرو، واپس، پھر واپس، پھر واپس، جتنی دفعہ چاہے بھولیں، پھر واپس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، اتنے پیار سے بلا رہے ہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کر لی ہے، گناہوں میں لتڑ گئے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے کے سارے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، الغفور الرحیم ہے. وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ. واسلموا لہ، اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دو. من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، اس سے پہلے کہ پھر پکڑ آ جائے، واپس آ جاؤ. اس سے پہلے کہ ہمیشہ کے لیے پھنس جاؤ، ہلاکت ہو جائے، گر پڑو کہیں. ثم لا تنصرون، پھر مدد نہ دیے جاؤ گے. مرنے کے بعد کوئی توبہ نہیں، مرنے کے بعد کوئی مدد نہیں آئے گی. جب تک زندہ ہو مدد آتی رہے گی، مدد مانگتے رہو، واپس آتے رہو، لوٹتے رہو. اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سارے گناہ یاد کرے، اور وہ گناہ خاص طور پر جن کے بارے میں شیطان ہمیں برغلاتا ہے کہ اس کی معافی کوئی نہیں ہونے والی. یہ تم نے اپنے ماں باپ کو ستایا تھا، تم نے تو فلان جگہ شرک کر لیا تھا، یہ تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے. نہیں، سب کی معافی ہو سکتی، سب کسی بھی قسم کا گناہ ہو، سب معاف ہو سکتے ہیں. اپنے رب پر ایمان رکھو، اس پر اعتماد کرو، اس کی طرف پلٹو. شیطان آنے نہیں دے گا، وہ روکے گا، رکاوٹ ڈالے گا، لیکن تمہیں واپس پلٹنا ہے، اس لیے کہ اسی میں ہی خیر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے خطائیں کی، غلطیاں کی، یہاں تک کہ تمہاری خطائیں آسمان تک پہنچ گئیں، 500 سال کا فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک، جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یعنی اگر ایک سوار 500 سال چلتا رہے تو جا کے وہ اس جگہ تک پہنچے گا. یعنی اگر تمہاری اتنی غلطیاں ہیں کہ پوری زمین بھر گئی، آسمان تک چلی گئیں، ثم تبتم، پھر تم نے توبہ کی، پھر تمہیں یاد آیا کہ نہیں مجھے تو اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے، دروازہ پھر بھی کھلا ملے گا. اچھا، ہم اپنے بچوں کو کیسی سزا دیتے ہیں، اگر تم اتنے بجے کے بعد گھر آئے تو دروازہ بند، ککڈ آؤٹ، باہر جاؤ، باہر ہی رہو، پھر اندر نہیں آ سکتا. اس ٹائم تک نہیں پہنچو گے، ڈور کلوزڈ. لیکن اللہ کے ہاں دروازہ ہر وقت کھلا، دن کو آؤ رات کو آؤ، کھلا ہے، آ جاؤ، واپس آؤ. یہ ہے اس کی رحمت. پھر تم نے توبہ کی، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. کہاں ہے توبہ کرنے والے، نادم ہونے والے، شرمندہ ہونے والے؟ کہاں ہے وہ جو واپس آنا چاہتے ہیں لیکن خائف ہیں، ڈرنے والے ہیں، ڈرتے ہیں کہ
اللہ ناراض ہے، کیسے واپس جائیں، کیسے منہ دکھائیں؟ کہاں ہے رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔